میں کہا جاتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، مطلب بہت زیادہ اس بات کو کہا گیا، تو میں نے ان تمام ذہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نظم لکھی ہے، سمجھیے کہ عورت کی آواز کا پردہ کیسے ہے، اگر سچ بولنا ہے تو کیا عورت نہ بولے؟ تو پھر اس وجہ سے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا کہ جو بی بی زینب نے امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کے بعد یزید کے دربار میں ایک خطبہ دیا تھا کہ سلام ان پر کہ جن کے بازو بندھے ہوئے تھے، سلام ان پر کہ جن کے بازو بندھے ہوئے تھے، سیاہ زلفوں نے جن کے چہروں پہ کی نقابیں، سیاہ زلفوں نے جن کے چہروں پہ کی نقابیں، وہ جن کے جلتے خیام کی راکھ سے لپٹ کر ہوائے صحرا سے سک رہی تھی، وہ جن کے جلتے خیام کی راکھ سے لپٹ کر ہوائے صحرا سے سک رہی تھی، وہ جن کی بے وارثی پہ نہر فرات سر کو پٹخ رہی تھی، سلام ان پر، سلام ان پر کہ جو شریک حسین تھیں، قیدی محن تھیں، جو ایک مسافر کی ایک مظلوم کی بہن تھیں، جو دشت کرب و بلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک بستہ رسن تھیں، یزیدی دربار عام میں جن کے ایک تخاطب نے ظالموں کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا تھا، ظالموں کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا تھا، وہ جتنے پتھر وجود بیٹھے تھے ان کو پگھلا کے رکھ دیا تھا، سلام ان بولتے لبوں پر، سلام ان بولتے لبوں پر، سلام اس گونجتی صدا پر، وہ کہہ رہی تھیں تمام تعریف اس بہت مہربان رب کی کہ سب کا پروردگار ہے جو، وہ کہہ رہی تھی تمام تعریف اس بہت مہربان رب کی کہ سب کا پروردگار ہے جو، تو کیا تجھے اے یزید لاحق خوشگمانی کہ تو نے ہم کو ذلیل و خوار و زبوں کیا ہے، ہمارا پرچم نگوں کیا ہے، تو کیا تجھے یزید لاحق ہے خوشگمانی کہ تو نے ہم کو ذلیل و خوار و زبوں کیا ہے، ہمارا پرچم نگوں کیا ہے، مگر یہ سچ ہے ہمارے حق کو تو صرف اللہ جانتا ہے، اسی نے رتبہ عطا کیا ہے، یہ تیری ہمت، یہ تیری جرت کہ تیرے قدموں میں میرے بھائی کا سر دھرا ہو، تو بوسہ گاہ نبی کی حرمت سے کھیلتا ہو، یزید کیوں اس طرح سے آل رسول پر قہر ڈھا رہا ہے، لہو کے چھینٹوں سے کون سی تشنگی کو اپنی بجھا رہا ہے، سلام ان بولتے لبوں پر، سلام اس گونجتی صدا پر، وہ کہہ رہی تھیں قسم خدا کی حسین زندہ ہیں، ان کا پیغام عشق زندہ ہے، ان کا منشور تازہ دم ہے، یزید تیرے لیے تو ایک مہلت ستم ہے، کٹے ہوئے آج جن کے سر ہیں انہی کی سرداریاں امر ہیں، سلام ہے میری شاہزادی کہ عالم بے بسی میں کیسے غضب کی تقریر کر رہی تھی، شکنجے ظلم میں تھی لیکن دلوں کو تسخیر کر رہی تھی، زمانہ ساکت تھا، وقت خاموش و باادب تھا، سبھی کے ہونٹوں پہ چپ کی مہریں لگی ہوئی تھیں، علی کی بیٹی صداقتوں میں کمال کی منزل تحیر کو چھو رہی تھیں، وہ شہر کوفہ کے بے ضمیروں سے کہہ رہی تھیں یہ تخت و اطلس، یہ تخت و اطلس، یہ شان و شوکت، یہ زر کی دنیا، یہ بے یقینی کا سارا سودا، یہ تم نے سودا برا کیا ہے، حسین ہی کے لیے ابد ہے، حسین ہی کے لیے بقا ہے، سلام میرا قبول ہو میری شاہزادی کہ آپ باد حسین ام المصائب و ابتلا رہی ہیں، مگر تدبر میں اور صبر و رضا میں سب سے سوا رہی ہیں، میں اپنی آواز کے سفر میں سخن کی دنیا میں آپ کی نسبتوں کا فیضان چاہتی ہوں، میں جھوٹ میں اور سچ میں پہچان چاہتی ہوں، سلام میرا کہ آپ نے مجھ کو زندگی بھر کمال ہمت سے دکھ اٹھانا سکھا دیا ہے، صداقتوں کو زباں پہ لانا سکھا دیا ہے، حسینیت کا دیا جلانا سکھا دیا ہے، سلام ان پر کہ جن کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ٹریبیوٹ تھا، کیونکہ ہر زمانے میں خیر و شر کا مجادلہ ہوتا رہا ہے، اور
کبھی کبھی خیر کو پہچاننا بھی بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، مگر بہرحال خیر ہی کی طرف رہنا چاہیے، اور خیر ہی کے بغیر کوئی انسانی معاشرہ جو ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی معاشرہ ہو، لیکن بہرحال کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرے کی ساری بقا جو ہے وہ خیر کی پروموشن میں، پازیٹیو کی پروموشن میں ہوتی ہے، اور ظلم اور جبر اور ان چیزوں میں نہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک پیغام